السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کو، تمام پریشانیوں کو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ عاجلہ سے دور فرمائے۔ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ بہت ساری ڈھیر ساری برکت عطا فرمائے۔ آپ کو آپ کی اولاد کی طرف سے بہت ساری خوشیاں دکھائے، آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے۔ اور خاص کر آج جمعے کا دن ہے، ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ جمعے کے لیے ہوتی ہے، تو جمعے کے دن کے جو نیک اعمال ہیں اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کی 100 حاجتیں اللہ پاک پوری فرماتا ہے۔ تو دیکھیں درود شریف کا کتنا بڑا اجر ہے۔ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آج جمعہ اسپیشل کے ساتھ جو میں حاضر ہوئی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی سونے سے پہلے کی دعا اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا۔ پچھلے جمعے کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھے، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ امید کرتی ہوں آپ نے وہ دعائیں یاد بھی کی ہوں گی، عمل بھی کیا ہوگا، اور اپنے بچوں کو بھی عمل کرانے کی توفیق آپ لوگوں کو ضرور ملی ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں ہم جو بھی کام کریں گے اپنے لیے کریں گے، اپنے آخرت کے لیے کریں گے، اپنے قبر کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی آخرت کی بھی تیاری شروع کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم 30 کراس کر جائیں یا ہم یہ سوچیں کہ اب ہم 30 سے ابو ہو گئے، 35 سے اونچے ہو گئے تو ہم جا کے اپنے قبر کی تیاری کریں گے، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے ساتھ کے ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، کیونکہ زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں، انسان کے اپنے ہاتھ میں، اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جی آج کا جو میرا سبق ہے وہ میں آپ کو دعاؤں میں جو سکھانے جا رہی ہوں وہ ہے سونے سے پہلے کی دعا۔ جب بھی آپ خود بستر پہ لیٹیں، اپنے بچوں کو لٹائیں تو سارے دن کا محاسبہ کریں۔ آپ سوچیں آپ نے دن بھر میں کون کون سے کام کیے ہیں، فالتو چیزیں نہیں، موبائل ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ جس وقت آپ کے سونے کا ٹائم ہے، میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں، جس وقت آپ اپنے بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے، اس وقت آپ نے سارا دن کا سوچنا ہے آپ نے کیا ہے، اپنی ذات سے کس کو تکلیف پہنچائی، اپنی زبان سے کسی کے لیے برے الفاظ کہیں، اپنے بچوں کو آج سارا دن میں کتنا ڈانٹا، کتنی باتیں سنائی ہیں، اور مطلب جو بھی آپ نے دن میں کام کیے ہیں وہ سب آپ نے اپنے دماغ میں سوچنے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ اللہ پاک میں نے جتنے بھی آج کے دن صبح سے لے کے رات تک سونے تک جتنے بھی میں نے غلط کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائیے، اپنی باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچائیے، تو اللہ پاک تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو مجھے معاف عطا فرما دے۔ میں تیری گناہ گار بندی ہوں، ناچیز بندی ہوں، اور تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور تو مجھ پہ رحم کر دے، اپنا کرم کر دے، اور میرے سارے گناہ صاف کر دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے 2 کاندھوں کے اوپر، یہ 2 کاندھے ہیں نا، اس کے اوپر 2 فرشتوں کو منسلک کر دیا ہے، صحیح ہے؟ سیدھے ہاتھ کا جو فرشتہ ہوتا ہے نا ہمارا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا دن جتنے بھی نیکیاں کرتے ہیں، جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، وہ سب یہ والا فرشتہ لکھتا ہے سیدھے ہاتھ کا، اور جتنے بھی ہم گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ جب ہم نے رات کو سونے سے پہلے اپنے ان سارے کاموں کی معافی مانگ لی جو ہم نے کیے ہیں غلط، اور جو ہمیں پتہ ہے، ہمیں احساس ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سارا دن غصے کے موڈ میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہتے ہیں۔ زبان سے تکلیف کیسے پہنچاتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پیار سے بات کر رہا ہے تو ہم اس کا جھنجھلا کے جواب دے رہے ہیں، غصے میں جواب دے رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، خاص کر خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی بیچاریاں اپنے بچوں کو اسکول کے لیے بھیج رہی ہوتی ہیں، تیار کر کے بھیج رہی ہوتی ہیں، ان کے لنچ کی ٹینشن ان کو ہوتی ہے، صبح ناشتے کی ٹینشن ان کو ہوتی ہے، پھر جب بچے چلے جاتے ہیں تو گھر کے کام کاج کی ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، پھر کھانا بنانے کی ٹینشن ہوتی ہے، پھر اگر گھر میں کوئی ہے نہیں تو باہر جا کے سودا سلف لانے کی ٹینشن ان کو ہوتی ہے۔ تو وہ بیچاری گھر میں رہ کے نا ایک عجیب سا ماحول سا ہو جاتا ہے۔ پھر اسکول سے بچے آتے کے ساتھ ہی شور شرابہ ادھم دھاڑ شروع کر دیتے ہیں، ماؤں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بیچاری دوپہر میں بھی جو ان کا لیٹنے بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے شاید وہ ان سے مس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم اولادوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ذات سے اپنے پیرنٹس کو تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں، وہ بھی انسان ہیں۔
پھر جب رات کو آپ سونے کے لیے لیٹے نا تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں سوچنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی بھی مانگ لی، معافی مانگنے کے بعد آپ نے سونے سے پہلے کی دعا، اور سیدھے ہاتھ پہ لیٹنے کی کوشش کیجئے، سیدھی کروٹ پہ لیٹنے کی کوشش کیجئے، دعا پڑھیے کہ اللہم بسمک، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے سے پہلے کی دعا ہے۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، اللہم بسمک اموت و احیا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا نام لے کے آپ سو جائیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ سوچ لیں، جب آپ نے دعا پڑھ لی اس کے بعد آپ یہ سوچ لیں آپ کو موبائل یوز نہیں کرنا، صحیح ہے؟ اس کے بعد آپ سکون سے سوئیں اور کوشش کریں کہ اللہ پاک سے یہ بات بھی کہہ کے سوئیں کہ اللہ پاک صبح فجر میں میری آنکھ کھل جائے۔ تو آپ دیکھیے گا، نوٹ کیجیے گا، جب آپ یہ بات کہیں گے نا اپنے دلی کے اندر کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں دل کا جو ارادہ کرنا ہوتا ہے نا اس کو نیت کہتے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ کی نیت جو ہے اچھی ہے تو اللہ پاک اس میں ضرور آپ کو کامیابی دیں گے۔ آپ نے یہ نیت کرنی ہے، اللہ پاک فجر کے ٹائم میری آنکھ کھل جائے، آپ خود سے کہہ کے سوئیں گی نا، انشاءاللہ فجر کے ٹائم آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ خود بخود اٹھ کے بیٹھ جائیں گے فجر کی اذان کے ٹائم۔ جس وقت بستر سے اٹھیں، اٹھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، ٹھیک ہے؟ آنکھیں کھولی ہیں آپ نے، اٹھتے کے ساتھ ہی یہ نہیں ہے کہ موبائل سائڈ میں پڑا ہے تو آپ نے فوراً اٹھا کے موبائل دیکھا، او اتنی نوٹیفیکیشن آئی ہوئی ہے، او اتنے میسیجز آئے ہوئے ہیں، یہ سب چیز نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ دعا کون سی ہے میں بتا دیتی ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے یقین کیجئے آپ نے اسی وقت شیطان کو مات دے دی جب آپ نے یہ کام کیا۔ آپ نے دعا بھی پڑھ لیا، آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا، تو اب شیطان کی مجال نہیں ہے جو آپ کو ذرا سا بھی بھڑکا دے، ذرا سا بھی بہکا دے، ذرا سا بھی ورغلا دے، آپ نے اس کو مات دے دی۔ آپ اللہ کی نظر میں سرخرو ہو گئیں، اٹھیں فوراً بستر سے اپنے اٹھیں اور جائیں وضو کریں، نماز کے لیے نماز کی تیاری کریں۔ تو دیکھیے اگر ہم خود سے نیک عمال کریں گے نا، ہماری اولاد ہمیں دیکھ کے کہ نہیں بھائی ہماری تو مما جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں بھائی، اور میں نے دیکھا ہے مما صبح اٹھ کے نماز پڑھی ہوتی ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، کوشش کریں۔ آج کل مائیں بہت پریشان رہتی ہیں، بعضوں نے تو یہاں تک آئے کہ ہم اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ہماری اولاد ہماری فرما برداری نہیں کرتی، نافرمان ہے۔ تو نافرمان کیوں ہیں؟ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں، گھر کے مسئلوں کو دیکھیں، مسائل کو دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے، آپ خود کور کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو اسکارف بنا کر دیں، ان سے کہیں کہ اپنے سر کو کور کر کے رکھو، سارا دن سر کو کور کر کے رکھو۔ آپ خود باوضو رہیں، آپ ہر وقت وضو سے رہیں گی، آپ دیکھیں شیطان آپ کے اوپر ذرا سا بھی حملہ نہیں کرے گا، ذرا سا بھی اٹیک نہیں کرے گا، اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ تو آج کی ہماری ویڈیو بس ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ سونے سے پہلے کی دعا لازمی پڑھنے کی عادت ڈالیں، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا لازمی پڑھ کر ڈالیں، اور پلیز اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس باکس کا آپشن آتا ہے، آپ اس میں کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ بھی آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پلیز میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، میری آنے والی اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔